جیسے صبح سے شام تک مشین کام کرتی رہے، تھوڑی دیر اسے چھوڑ دو تاکہ پھر وہ ریکور ہو سکے۔ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا جو وقت ہے، یہ وقت انسان کے دماغ، انسان کا دل، اس کے جگر کے پھر ریکور ہونے کا وقت ہے۔ یہ 11 بجے سے 1 گھنٹہ پہلے اور 3 بجے سے 1 گھنٹہ بعد تک اگر کوئی آدمی نہیں سوئے گا، اس کی صحت کبھی بحال نہیں رہ سکتی، وہ کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑا نقصان دیر سے سونے کا، انسان کو بھولنے کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ انسان کو بھولنے کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ آج یہ بھولنے کی بیماری کیسے لگ رہی ہے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ پڑھے تھے یا یاد نہیں آ رہا، وہ یاد کرے تھے یاد نہیں آ رہا، ایگزام میں خالی بھینس کا انڈا ملا، کچھ کو نہیں ملا، وہ اس وقت یاد آتا ہے۔ لیکن یہ بھولنے کی بیماری چلتے چلتے جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس وقت آدمی بھولنے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نہیں پہچان سکتا۔ تو رات دیر سے جاگنا، دیر سے اٹھنا، یہ بھولنے کا مرض پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بیماری دیر سے سونے سے ہوتی ہے دماغ کا کینسر۔ دماغ کا کینسر انسان کو شروع ہو جاتا ہے بھولنے، رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے۔ تیسرا کام اپنی صحت بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غذا اچھی رکھو۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، ڈرنکس نہیں کولڈ ڈرنکس کہہ رہے ہیں، ڈرنک کا استعمال تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا بھی ہم مسلمانوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، صحت برباد کر دے گی، صحت برباد کر دے گی۔ ہر نوجوان کی عادت ہے کسی میں دعوت میں جاؤ، یہ 7 اپ پیو، وہ تھمس اپ پیو، فلاں چیزیں پیو۔ اسی چیزوں میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ مغرب کے، یورپ کے گوروں کے بنائے ہوئے ان پروڈکٹس میں وہ صحت نہیں ہے۔ جو چیزیں جلدی بن جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، وہ انسان کو بہت جلدی تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ گھر کا ہے پسند اس واسطے آتا ہے کہ ہمارا مزاج، ہمارا ذوق غلیظ بن چکا ہے، ہمارا ذائقہ ذوق وہ غلیظ ہو گیا ہے، تو اب غلاظت والا سامان ہی پسند آئے گا۔ ہمارا ذوق اگر پاکیزہ رہتا تو ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا، ہمارا ذائقہ اگر شریعت کے مزاج والا رہتا تو گھر کا پسند آتا۔ گھر کا صحت مند ہے، ماں کی محبت کا ہے، باوضو بنایا گیا ہے، وہ پسند نہیں آ رہا، ہوٹل کا پسند آ رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال، گھر کی بیوی آدمی کو پسند نہیں آئے اور مارکیٹ میں، بازار میں اور کمپنی میں کام پسند آئے، بھئی یہ حلال ہے وہ حرام ہے، حرام آپ کو پسند آ رہا ہے، حلال پسند نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی مزاج کے اندر حرام خوری آ گئی ہے، آپ حرام کے عادی بن گئے، اس واسطے حرام پسند آ رہا ہے، حلال پسند نہیں آ رہا ہے۔ تو گھر کے کھانے کو اہمیت دینا، ہوٹل بازی کو اہمیت نہیں دینا۔ آج تو نوجوانوں میں اور گھر کے خواتین میں بھی یہ مزاج شروع ہو گیا، ہفتے میں ایک بار تو بھی باہر کا ہونا، ہفتے میں ایک بار تو بھی باہر کا کھانا ہونا ہے۔ بچوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر ہوٹل بازی کا ایک آؤٹنگ کا ایک مستقل رواج چلتے جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آنے والے مہمان کو گھر کا کھلائے تو عزت ہے، باہر کا کھلائے تو عزت نہیں ہے۔ بول لیتے بھی تھے، آپ کے جو ماں باپ ہیں ان سے پوچھ لیجئے کبھی، پہلے زمانے میں مہمان کو اگر باہر کا کھلائے تو بولتے تھے گھر کا نہیں کھلائے، باہر سے لا کے کھلائے، ہماری عزت ہی نہیں ہے، یہ بولتے تھے۔ اور آج یہ ہے کہ اگر گھر کا کھلائے ہماری عزت ہی نہیں ہے، بہت شاندار 5 اسٹار ہوٹل سے لا کے کھلاتے تو ہماری عزت تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے ہمارے ان پڑھ جاہل ماں باپ ہی ہم سے بہتر تھے آج کے ایجوکیٹڈ ماں باپ سے، کیونکہ انہیں عزتوں کا معیار معلوم تھا، اور آج ہمیں ذلتوں کا معیار بھی معلوم نہیں ہے کہ آدمی کی عزت کس میں ہے۔ تو پہلی چیز تو لڑکے اور لڑکیوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز، اہم جو چیز ہے، اپنی صحت اور زندگی کو اللہ کے دین کے کاموں میں استعمال کرنا۔ اصل دولت تو وہی ہے جو اللہ کے دین کے کام میں استعمال ہو جائے۔ جو کام، جو نعمت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، اور جو آخرت کے لیے استعمال نہ ہو، آپ دیکھ لیجئے جس طرح بھوپال کی مشہور مسجد ہے، بھوپال کی مشہور جامع مسجد ہے، وہاں کی تاج المساجد کے نام سے، اور ایسے تاج محل بھی مشہور ہے، تاج محل بھی مشہور ہے، تاج المساجد بھی مشہور ہے، اور ایسے ہی
مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں مدرسۃ السہولتیہ ایک مدرسہ ہے. ایک خاتون کلکتہ کی رہنے والی خاتون حج کرنے کے لیے آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. کعبۃ اللہ کا طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا، فرمایا اپنی جنت اور آخرت کے لیے تم نے حج کیا، طواف کیے، عبادت کیے، میرے لیے تم نے کیا کیا؟ میرے لیے تم نے کیا کیا؟ اس وقت اس زمانے کے بزرگان دین سے جب اس نے خواب کی تعبیر معلوم کی تو بزرگان دین نے یہ عرض کیا کہ تم خدمت دین اور حدیث کے لیے یہاں پر ایک مدرسہ تعمیر کر دو. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ عرب میں ابھی پیٹرول وغیرہ نہیں آیا تھا، عرب کے لوگ بھی غریب ہی تھے. تو کلکتہ کی یہ ایک عورت جس کا نام ہے سہولت النساء، اس نے وہاں پر مکہ مکرمہ میں مدرسہ بنایا بچوں کے حفظ کی تعلیم کے لیے، عالم کورس کرنے کے لیے. ہمارے علماء دیوبند میں سے کئی علماء رحمت اللہ کیرانوی صاحب، حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر وہاں پر رہے ہیں، اس مدرسے کے ناظم بن کر تھے، اس مدرسے کے نگران بن کر تھے. تو ایک عورت نے مدرسہ بنایا. آج بھی وہ مدرسہ صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوا ہے، اس وقت تک وہ چل رہا تھا. کتنا پیسہ اس عورت نے خرچ کیا نہیں ہوگا، لیکن جو پیسہ اس نے مکہ مکرمہ میں مدرسے کی تعمیر کے لیے کر دیا ہے، آج بھی وہ عورت زندہ ہے، زبانوں پہ لکھی یاد کی جاتی ہے اس کے مدرسے کی خدمت کی وجہ سے. تو ہماری زندگی دین کے لیے استعمال ہو جائے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر ہماری زندگی دھن دولت جسم اگر دین کے لیے استعمال نہ ہو تو ہم زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ کے نام سے، ہندوستان کی تاریخ پر. اس میں لکھا ہوا ہے پہلے زمانے میں بادشاہ سلطنت جو چلتی تھی، جمہوری حکومت نہیں تھی، سیکولر نہیں تھا، وہ بادشاہت کا نظام تھا. اس زمانے میں ایک بادشاہ نے، بلخ کے بادشاہ نے اپنی رعایا پر جرمانہ لاگو کیا کہ تم اگر اتنا جرمانہ ٹیکس بھرو گے تو یہاں رہنا، ورنہ گاؤں خالی کر دینا. ان لوگوں نے اپنا جرمانہ 10 سال بھی کما کر ادا کرتے تو ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اتنا بھاری جرمانہ ٹیکس تھا، پینالٹی تھی. برات میں رہنے والی ایک بادشاہوں کے خاندان کی عورت سے جا کر مدد مانگی. اس عورت نے ان کی مدد کے لیے اپنے گھر میں سے ایک چادر لا کر دی اور یہ کہا کہ یہ چادر لے جا کر تمہارے بادشاہ کو دے دو، تمہارا جتنا جرمانہ ہے سب ادا ہو جائے گا. چادر لے جا کر بادشاہ کو دکھائے. بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ چادر تمہیں کس نے دی؟ فلاں عورت نے دی ہے. کیا وجہ سے پوچھا؟ چادر کھول کے جب دیکھی گئی تو چادر کے جو جھالر ہوتے ہیں اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، جھالر میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے دونوں طرف. اتنی قیمتی اور بھاری چادر تمہیں کس نے دے دی؟ فلاں عورت نے دی ہے. بادشاہ کو شرم آئی، عورت ہے، میں مرد ہوں، وہ رعایا میں سے ہے اور میں بادشاہ ہوں، وہ لوگوں پہ رحم کر رہی ہے، میں لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوں. جرمانہ معاف کر دیا اور یہ کہا کہ لے جا کے چادر تمہارے اس عورت کو واپس کر دو. وہ چادر لے کر جب عورت کو واپس کرنے کے لیے آئے تو اب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ چادر نہیں چاہیے، اب یہ چادر آپ لوگوں کی ہے، جو کرنا ہے کر لو. لوگوں نے جب وجہ پوچھی کیا بات ہے، کیوں یہ چادر لینے تیار نہیں ہے، تو عورت کہنے لگی یہ چادر گھر کی بنی ہوئی چادر ہے، اس چادر پر آج تک کسی باہر والے مرد کی نگاہ نہیں پڑی تھی. آج اس چادر پر تمہارے بادشاہ کی نگاہ پڑ گئی اور تم لوگوں نے اسے ہاتھ لگایا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ باہر والے مرد کی ہاتھ لگائی ہوئی چادر میں اپنے جسم کو لگاؤں. اب وہ چادر اوڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب اس چادر کا کیا کریں؟ تو لوگوں نے مشورہ کیا اور اس چادر کے جو جھالر کے ہیرے موتی تھے اسے نکال کر مارکیٹ میں بیچ کر ان پیسوں سے مسجدیں بنائی. جب ان پیسوں سے مسجدیں بنانا شروع کی گئی تو 400 مسجدیں بنی. کتنی مسجدیں؟ 400 مسجدیں بنائی گئی. اب آپ اندازہ کرو اس عورت کی حیا کتنی ہے کہ باہر والے مرد کی ہاتھ کی لگی ہوئی چادر اوڑھنے تیار نہیں، اور سخاوت اتنی ہے کہ اپنے گھر کی چادر نکال کے دے دی جس کی قیمت اتنی ہے کہ 400 اس چادر کی قیمت سے بنائی گئی. تو ہماری دولت کا وہ حصہ جو دین کی خدمت کے لیے لگ جائے وہ اصل ہمارے لیے
हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने कितने कारनामे किए नहीं। बादशाह जिस तरह बहुत से कारनामे करता है, बादशाह की बीवी भी वैसे कारनामे करती है। ताजमहल किसके नाम पे बना? ताजमहल किसके नाम पे बना? मुमताज के महल पे नाम पे बना है। तो एक बादशाह वो है जो बीवी के लिए एक महल बना देता है, और एक बादशाह वो है हारून रशीद जो बीवी के कहने पर बगदाद से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नहर जुबैदा पानी का इंतजाम कर देता है। बगदाद से लेकर मक्का मुकर्रमा तक हाजियों को पानी से तकलीफ हो रही है, अरब की गर्मी है, वहां पानी के लिए इंतजाम नहीं है। जब ये कहते तो बगदाद कहाँ है और मक्का मुकर्रमा कहाँ है? बगदाद का मतलब इराक, तो इराक कहाँ है और मक्का मुकर्रमा कहाँ है? कितने हजार किलोमीटर का फासला है। वहां से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नहर खोद कर पानी पहुंचाना कोई सोच भी सकता है? पाइपलाइन डालना। औरत से जब कहा गया जुबैदा खातून से कि भाई इतना काम करने में तो लाखों सोने चांदी के किलो सोना लग जाएगा ये काम करने में, तो मिस्त्री जो वजीर था उससे कहने लगी अगर एक फौड़ा मारने पर एक सोने की अशरफी लगती हो तो भी मैं ये काम कराऊंगी, लेकिन नहर बनाकर रहूंगी। एक फौड़ा मारने पर एक सोने की अशरफी लगे तो भी मैं काम करके रहूंगी। लेकिन उस जवामर्द खातून ने किया और नहर बनाया, और कई 100 साल तक उस नहर से पानी मक्का मुकर्रमा के हाजियों को पहुंचता रहा। आज जुबैदा इंतकाल होके 100 साल हो गए, लेकिन आज भी जिंदा है उसकी दीनी खिदमत की वजह से। आज भी वो जिंदा है कि उसने दौलत कितनी ने लुटाई होगी, लेकिन नहर जुबैदा आज सऊदिया गवर्नमेंट बहुत सी चीजों को मिटा दी है, लेकिन वो नहर जुबैदा की दीवार अभी भी ऐसे ही बाकी रखे हैं। और जो भी लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो उन्हें जियारत कराते हुए उस दीवार की भी जियारत कराते हैं, और ये कहते हैं कि ये दीवार देखो, ये जुबैदा खातून ने बनाया है, इराक से लेकर मक्का मुकर्रमा तक, और सालों से यहाँ पानी आता था। तो हमारा पैसा, हमारी मेहनत अल्लाह के दीन के खातिर लग जाना, इसका जज्बा होना चाहिए। बहुत से मदरसों में बहुत से खवातीन और मर्दों में ये शिकायत रहती है, मदरसा चलता है, मकतब चलता है, मदरसे और मकतब की फीस के मसाइल रहते हैं, 200, 100 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए की फीस है, वो देने तैयार नहीं होते। माहाना रिचार्ज का कितना लगता है? 3 महीने का 84 डेज का 2 GB पर डे 2 GB के साथ आदमी रिचार्ज करा तो 666 रुपए का रिचार्ज कराने तैयार है। हर 2 महीने में 700 रुपए रिचार्ज के लिए, 25,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, लाख रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन दीन के काम में आदमी अगर 100, 200, 500 रुपए खर्च करना नहीं चाहता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी महरूमी की बात है, सबसे बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 1 निकाह हुआ, 2 निकाह हुए, 3 निकाह हुए, 4 हुए, 5 हुए, 9 निकाह हुए, एक के बाद एक निकाह होता गया। एक बीवी आई, अब उसके लिए घर होना, दूसरी आई उसके लिए घर होना, तीसरी आई उसके लिए घर होना। अल्लाह के नबी के सहाबा में से एक सहाबी थे जिनके 10 घर बने हुए थे। अल्लाह के नबी जैसे निकाह करते, ये सहाबी आते और फरमाते या रसूलल्लाह आपकी इस बीवी के लिए मेरा मकान हाजिर है। एक मकान गिफ्ट करते, दूसरी बीवी आई वो और एक मकान गिफ्ट करते, तीसरी आई और एक मकान गिफ्ट करते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ, वो थोड़ा दूर रहती थी। हजरत फातिमा ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप उन सहाबी को बोलिए कि जो आपको मकान देते हैं कि मुझे भी एक मकान आपके करीब दे दें और वो मकान ले ले मेरे से, मेरा मकान दूर है, मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा पहले ही मेरे बोले बगैर वो मकानात देते जा रहे हैं और मैं ये बार कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उन सहाबी को जब पता चला कि अल्लाह के नबी को उनकी बेटी के लिए मकान की जरूरत है, लेकिन अल्लाह के नबी मुझसे बोलते हुए शर्माते हैं, भागते हुए दौड़ते हुए अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आप मुझसे मकान बोलते हुए शर्माते हैं, अल्लाह की कसम जो मकान आप ले लिए हैं उस लेने पर मुझे इतनी खुशी होगी जितना कि वो मकान मेरे पास रहने से खुशी नहीं होती। आप ले लिए तो जितना मुझे खुशी होती है वो मेरे पास रहा तो उतनी खुशी नहीं होती है। मुझे आप पर खर्च करने से खुशी होती है, आपको देने से मुझे खुशी होती है। लेकिन यहाँ मुसलमानों का रिवाज, मुसलमानों का मिजाज ये है वे मदरसे के लिए किराए पर मकान दो, नहीं मदरसे के लिए नहीं चलता।
بہت سے مکان مالک تو اگر کرائے پہ مکان لینے کے لیے جب آتے ہیں بھائی کرائے پہ مکان چاہیے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بعض ہولے کرائے مالک مکانوں کا کتنے ممبرس رہتے آپ بولتے کتنے ممبرس رہتے آپ 4 رہتے 6 رہتے 7 رہتے 8 رہتے کتنے ممبرس رہتے یہ پوچھ کر مکان کرائے پہ دیتے ہیں. یہ سوال خود بڑا بدتمیز سوال ہے. ایسا پوچھ کر دینا کہ کتنے ممبرس رہتے ہیں یہ حال آپ کرائے پہ دے رہے ہیں. اس کرائے یہ جگہ میں یوز کروں گا میرے 4 فیملی کریں گے بھی کریں گے. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں ممبرس کا کرایہ دے رہا ہوں یا روم کا کرایہ دے رہا ہوں؟ یہ پوچھ کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے مثلاً سمجھیے میاں بیوی ہیں اور ان کے 8 بچے ہیں تو آپ کرائے پہ نہیں دیں گے ان کو مکان؟ نہیں 2 رہنا اور 2 بچے رہنا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بولنا چاہتے ہیں زیادہ بچے جنم مت دیجیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ میں فخر کروں گا اس امت پر کہ جس کے زیادہ بچے ہوں کل قیامت کے دن اس کے ذریعے سے مجھے فخر ہوگا. اور آپ کم فیملی والوں کو گھر دینا چاہتے ہیں. راحت اس میں نہیں ہے کہ مکان بڑا ہے اور رہنے والے کم لوگ ہیں. 2 ہی ہیں اور مکان بہت بڑا ہے. راحت ٹیکنالوجی یہ نہیں ہے آدمی چاند تک پہنچ گیا لیکن چاند بنانے والے تک نہیں پہنچا. ٹیکنالوجی یہ نہیں ہے کہ آدمی سمندر کی گہرائی تک پہنچ گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کی اپنی ذات میں جو قدرت اللہ نے رکھی ہے اس تک نہیں پہنچا. آدمی امریکہ کی خبریں پڑھ لیا لیکن پڑوس کے حالات نہیں جان سکا. یہ آدمی کی ٹیکنالوجی اور ترقی نہیں ہے. ساری دنیا کی خبر سے واقف ہے لیکن خود سے بے خبر ہے. تو اپنے دین اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے خاطر استعمال کرنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. تیسری بات اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کا اہتمام. بچوں کی تربیت کا نظام بچوں کی تعلیم کا وقت وہ بچپن کا ہوتا ہے. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں تعلیم دینا ایسا ہے جیسے پتھر پہ نقش کر دینا. ایک بہار میں سیلاب کے موقع پر حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے گروپ کے ساتھ جب ریلیف لے کر گئے وہاں پر فنڈ تقسیم کرنے کے لیے دیکھا پہلے سے ہی عیسائی لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ لوگ غریبوں کو کپڑے کھانا وغیرہ دے رہے ہیں اسٹیج پر بلا کر. تو ایک 10 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اسٹیج پر آیا کپڑے ہاتھ میں لیا کھانا لیا. ایک دینے والے نے اس سے کان میں کچھ کہا تو وہ بچہ فوراً وہ سارا سامان وہیں پھینک کر خالی ہاتھ نیچے اتر گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے اسے بلا کر پوچھا تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں کپڑے کی ضرورت نہیں بھوک نہیں ہے؟ تو وہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا 3 دن سے میں کچھ نہیں کھایا ہوں پانی پہ جی رہا ہوں. میرے سیلاب میں میرے ماں باپ بھائی سب انتقال ہو گئے. میں اکیلا بچا ہوں اپنے گھر کا. جسم پہ جو کپڑے ہیں وہی میرے کپڑے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جوڑا نہیں ہے. اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے کھانے کی اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیوں وہ دے رہے تھے تو کیوں انکار کر دی؟ تو وہ بچہ کہنے لگا وہ دیتے ہوئے میرے کان میں یہ کہنے لگے بیٹا تم یہ بولو کہ یہ راشن ہمیں ہمارے خدا عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں. کان میں یہ کہنے لگے کہ یہ راشن ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہمارے خدا عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں. ہمارے خدا عیسیٰ مسیح ہیں. ہمارا رب اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. ہم ان کو نبی مانتے ہیں. آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عیسائی اپنا مذہب کا پرچار کرتے ہوئے راشن کے ذریعے سے عیسائیت کی تعلیم دے رہے ہیں. اب وہ بچہ وہ راشن پھینک کر آ گیا کھانا لینے تیار نہیں ہے. 3 دن کا بھوکا ہے جسم کے ہی کپڑے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے پھر بھی لینے تیار نہیں ہے. تو بچے سے تعجب سے پوچھنے لگے بیٹا 10 سال کی تمہاری عمر ہے اور تم صرف اس جملے کی وجہ سے اپنے فاقے پریشانی سب گوارا کرنے تیار لیکن وہ راشن لینے تیار نہیں ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ ہمارا خدا اللہ ہے عیسیٰ مسیح نہیں ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے میرے مکتب کے استاذ نے بتایا. مجھے میرے مکتب کے استاذ نے بتایا. جو بات ماں باپ نہیں بتا سکے جو بات ماں باپ کے طوفان اور سیلاب میں بہ جانے کے بعد اس بچے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا ہے وہ مکتب کی تعلیم سے بنا ہے. مکاتب ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ کے جی سے لے کر پی جی تک
UKG سے لے کر PG تک بھی اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا لو، لیکن کہیں کسی اسکول میں بچے کو انسان بننا سکھایا نہیں جاتا۔ کیا بننا سکھایا نہیں جاتا، بلکہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہم پہلے من کی تھے، محنت کرتے 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 دم ختم ہو گئی، کھڑے ہو گئے تو انسان بن گئے۔ سکھاتے نہیں سکھاتے؟ انسانوں کو بندر بننا سکھایا جاتا ہے، انسان بننا سکھایا نہیں جاتا ہے۔ انسانوں کو گائے ماں اور ماتا ہونا سکھایا جاتا ہے، جنم دینے والی ماں ہونا سکھایا نہیں جاتا ہے، جانور کا ماں ہونا سکھایا جاتا ہے، بندروں کی نسل سے ہونا سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر بتائیے وہ بچے پڑھ کے بڑے ہونے کے بعد انسان بنیں گے یا روبوٹ بنیں گے یا ایک مشین بنیں گے؟ انسان کو انسان بننا وہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے، بڑوں کی قدر کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، انسان بن کے جینا، یہ مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی واسطے حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات پر راضی ہو جاؤ، یا تو اپنے بچوں کو مکتب کے ذریعے سے دینی تعلیم دے کر ان کے ایمان کی حفاظت کرو، اگر یہ نہیں کرتے تو دوسری بات پہ راضی ہو جاؤ کہ تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے جیتے جی ہندو اور کافر بن جائیں گے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر یہ مکتب کی تعلیم نہیں دی گئی تو تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہندو اور کافر بن جائیں گے۔ نہیں دیکھتے کتنے گھرانوں میں مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، کافروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ مسلمان لڑکی ہے، معلوم ہے کہ غیر کے ساتھ جانے میں ایمان کا خطرہ ہے، لیکن حرام تعلقات کے لیے تیار ہے، غیر مسلم کے ساتھ افیئر بھی چل رہا ہے، ماں باپ کے خلاف لڑکی کیس بھی کر دیتی ہے، فلاں سے اس کا افیئر چل رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے، کالا کلوٹا ہے، گھٹیا ذات کا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن دل آ گیا، اب وہ ماں باپ بھائی سب کے خلاف FIR درج کرتی ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنا ہے، میرے ماں باپ میرے بھائی سے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پروٹیکشن چاہیے، مجھے حفاظت چاہیے۔ کس سے؟ ماں باپ سے، کیونکہ باپ میری جان لے لے گا، ماں میری جان لے لے گی، بھائی میری جان لے لے گا۔ آپ بتائیے کہ اس بچی کے اندر کتنا زہر آ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھے اور ایک پرائے کو اس کا محبوب سمجھے۔ یہ بچپن سے ہی بچیوں کی ذہن سازی نہیں ہونے کی وجہ سے، بچپن سے ہی بچیوں کی ذہن سازی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر بچیوں کی تعلیم مکتب کے ذریعے سے، لڑکیوں کی تعلیم مدرسے کے ذریعے سے نہ دی جاتی ہو، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عید کے موقع پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلانے سے زیادہ، بیماری کے موقع پر اپنے بچوں کا علاج کرانے سے زیادہ، خوشی کے موقع پر ان کو کھلونے دلانے سے بھی زیادہ تم پر یہ فرض اور ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے مکتب کی تعلیم کو ضروری سمجھو۔ پرانے کپڑوں میں عید ہو جائے گی، بیماری میں علاج تھوڑا تاخیر ہو سکتا ہے، خوشی کے موقع پر کھلونے نہ دیں تو بھی چل سکتا ہے، لیکن کسی بچے کو مکتب کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، کسی بچی کو مکتب کی تعلیم نہ دی جاتی ہو تو پھر اس کی زندگی برباد ہو جائے، اس کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جانے پر جس طرح توبہ کرتے ہو، قرآن کو تول کر چاول فلاں فلاں صدقہ کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اس بات سے ڈرو کہ تمہارا بچہ کہیں مکتب کو جانا بند نہ کر دے، تمہارے محلے کا مکتب نہ بند ہو جائے۔ قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اتنے زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا، صدقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے قرآن کو تول کر۔ لیکن مکتب بند ہو گیا، مکتب کو بچے جانا بند ہو گئے تو اس سے زیادہ توبہ کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نسل، وہ ماں باپ بانجھ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہ ممبئی کے رہنے والے، وہ فرماتے ہیں فیملی کار میں سفر کر رہی تھی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ماں اور باپ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اسپاٹ ڈیڈ ہو گئی، سکرات کا عالم ہے۔ 10-11 سال کی عمر کا بچہ جو پیچھے بیچ میں بیٹھا تھا، لوگ گاڑی سے ماں باپ کو نکال کر باہر لٹائے
اب وہ 10-11 سال کا بچہ باپ کے پاس آ کر باپ جو سکرات کی حالت میں سانس اکھڑ رہی ہے ہلا کر کہتا ہے کہ ابو جان آپ نے مجھے پالا بڑا کیا، آپ کے بہت سے احسانات مجھ پر ہیں، آپ نے ہی مجھے تعلیم میں سنایا کہ جس آدمی کی آخری وقت میں لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکلے اسے جنت ملتی ہے، ابو جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں کلمہ پڑھ کر جائیے۔ 10 سال کے بچے کو آپ سمجھیے، ایسے موقع پر جب خون دیکھے، ماں باپ کو تڑپتا ہوا دیکھے تو بڑے بڑے لوگوں کا بھی دماغ کام نہیں کرتا، کیا کریں ایسے موقع پر، لیکن 10 سال کے بچے کی تربیت کیسی ہوئی ہے، وہ خون وہ زخم وہ تڑپنا سب بھول کر اپنے باپ کو اپنی ماں کو کلمے کی تلقین کرنے پہ لگا ہوا۔ اللہ نے باپ کو کلمے کی موت دی، ماں کے پاس آیا، ماں کو جھنجھوڑا، ماں کو کلمہ پڑھایا، ماں بھی کلمے کی موت سے دنیا سے رخصت ہوئی۔ لوگ دیکھ کے حیران، بچے کی ادا دیکھ کر تو بچہ ان کھڑے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی، تمہیں نہیں معلوم؟ 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے۔ کس نے تربیت کی ہے؟ ماں باپ کی اور مکتب کی وہ تربیت ہوتی ہے جو ہماری اولاد کو مسلمان بنا کے رکھتی ہے۔ آج جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ صبح ہمارے گھر سے مسلمان بن کے نکلا ہے، شام جب واپس آئے گا تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پر بت پرستی، ہر جگہ پر اسکولوں میں خاص طور سے سرسوتی پوجا، سرسوتی کی مورتی رکھی جاتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سرسوتی دیوی یہ تعلیم ایجوکیشن کی دیوی ہے، اور لکشمی دیوی دکانوں میں رکھی جاتی ہے چونکہ یہ پیسوں کی دیوی ہے، وہاں اس کی پوجا کرو بزنس اچھا چلے گا، یا اس کی پوجا کرو تو پھر پڑھائی اچھی ہوگی۔ آج کفر سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں، اس لیے اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو مکتب کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، موت کلمے کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں مرنا، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے اپنے ماحول کو اپنے گھر کو ایمان والا ماحول بنائے، گھر کا ماحول بنائے، اس کے لیے عورتوں کے اندر دینداری بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون کے شوہر وکیل تھے، اور وکیل جیسے کالا کوٹ پہنتے ہیں، اندر سے بھی ان کی منی بلیک ہی رہتی ہے، بلیک منی زیادہ رہتی ہے، رشوت خوری زیادہ رہتی ہے، جھوٹے مقدمات زیادہ رہتے ہیں۔ جب وہ عورت حمل سے ہوئی تو اپنے شوہر کی کمائی کھانا چھوڑ دی، اپنے باپ کے گھر سے بکری لالی، وہی بکری کا دودھ پیتی ہے، گزارا کرتی ہے، شوہر کی کمائی کا ایک پیسہ استعمال نہیں کرتی۔ شوہر نے چند دن یہ بات ابزرو کیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم مجھے میری کمائی پر ڈاؤٹ کرتی ہو اور سمجھتی ہو کہ میری کمائی حرام کی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی، میں یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی کمائی پوری حلال کی بھی ہے۔ مجھے ڈاؤٹ فل کمائی والا پیسہ کھا کر اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو میں وہ ڈاؤٹ فل والی کمائی کھلانا نہیں چاہتی۔ جب سے حمل سے ہوئی ہوں، پریگننٹ سے ہوئی ہوں، اس وقت سے اب تک میں تمہارا پیسہ استعمال نہیں کی۔ شوہر کے دل کو بات لگی، شوہر وہ وکالت کی نوکری چھوڑ دے کے بزنس میں لگ گئے، اس عورت کی ڈیلیوری ہوئی، بچے کی تربیت ہوئی، بچہ بڑا ہونے کے بعد آج اس بچے کو پوری دنیا جانتی ہے علامہ اقبال کے نام سے۔ آج اس بچے کو دنیا جانتی ہے کس نام سے؟ علامہ اقبال کے نام سے۔ علامہ اقبال علامہ بنے ہیں ان کے ماں کی حلال غذا کی وجہ سے، ان کے ماں کی اس تربیت کی وجہ سے۔ جب مائیں ایسی سوچ والی ہوں کہ میں اپنی اولاد کو ایسی حلال روزی دوں گی، پاکیزہ روزی دوں گی، تو پھر بچے ویسی تربیت والے ہوں گے۔ تو اپنے گھر کا ماحول دیندار کا ماحول ہو، دسترخوان لگانے میں، سلام کی عادت، بستر بچھانے میں، صبح شام کی تعلیم۔ آج سماج ترستا ہے، زمین آسمان کے فرشتے ترستے ہیں وہ گھر دیکھنے کے لیے جہاں صبح ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں، جہاں پر بچے اور بڑے سب اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوں۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر ماں باپ بھی، نوجوان بچے بھی رات کے 2-2 بجے تک موبائل کا غلط استعمال کر کے فجر کی نیند، فجر کی نماز غارت کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ان پر برستی ہے، تو اس گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گا؟ چہرے مہرے سے، رہن سہن سے حضرت علی میاں فرمایا کرتے تھے، آج کا سماج تو اتنا بگڑ گیا
کہ آپ غیر مسلموں کے محلے میں جاؤ، مسلمانوں کے محلے میں جاؤ، کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا کہ مسلمانوں کا ہے غیر مسلموں کا. یہاں بھی گانے، یہاں بھی گانے، ادھر بھی بے پردگی، ادھر بھی بے پردگی، ادھر بھی گالیاں، ادھر بھی گالیاں. ان کے رہن سہن سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. ہاں اگر پتہ چلتا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے محلے میں زیادہ گندگی ہوگی غیروں کے محلوں کے مقابلے میں. مسلمانوں کے بچے زیادہ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے والے ہوں گے غیروں کے مقابلے میں. اور آج مسلمانوں کی دکانوں پر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان کی دکان ہے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے چہرے مہرے سے. ہاں کسی دکان کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ مسلمان کی ہے، تو کس سے؟ تو کورے لٹکتے رہتے ہیں درگاہ کے اور وہ عملیات کے اور عاملوں کے، باباؤں کے، اس سے پتا چلے گا کہ ہاں یہ بندہ مسلمان کا ہے. باقی اس کے بزنس کے طریقے سے، اس کی بول چال سے پتا نہیں چلتا کہ مسلمان کی دکان ہے. اس واسطے ماحول مسلمانوں کا بنا. آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حرم شریف کے آس پاس، مدینہ منورہ کے آس پاس ایسا شاندار ماحول رہتا ہے، نہ گانا، نہ میوزک، نہ تصویریں، نہ کوئی چیز. ہر تھوڑی دیر کو قرآن کی آواز، تلاوت کی آواز. پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں امریکہ بھی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یورپ بھی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہندوستان بھی ہے. ایسا دین کا ماحول وہاں پر رہتا. ہم ایک گھر میں دین کا ماحول نہیں لا سکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، مسلمان اکنامک میں نہیں ہے، مسلمان بزنس میں نہیں ہے. مسلمان پہلے گھر میں مسلمان نہیں ہے، اپنی اولاد مسلمان نہیں ہے، ہمارے گودوں میں پلنے والے مسلمان نہیں ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے کہ 20 سال لڑکی ہمارے گھر میں پل کر 20 سال کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنی منمانی سے نکاح کروں گی؟ کیا وجہ ہے کہ 25 سال نوجوان ہمارے گھر میں پل کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اسی سے نکاح کروں گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھر کے ماحول کی بے ادبی، گھر کے ماحول کی تعلیم، گھر کے ماحول کی بے دینی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ان 4 باتوں کی طرف توجہ دلانا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ حضرت مفتی احمد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ اس وقت انتہائی قیمتی اور ہمارے نوجوانوں کی صحت سے متعلق، بلکہ پورے ہی مسلمانوں کے اپنی صحت سے متعلق اور جوانی سے متعلق اور گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے سے متعلق اور بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے سے متعلق انتہائی قیمتی ٹاپکس پر تفصیل سے مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے، روشنی ڈالی ہے. ہم حضرت مفتی صاحب کا تحویل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے مجمع پر بھی اپنی بصیرت افروز اور تفصیلی اور انتہائی قیمتی خطاب آپ نے فرمایا ہے. اور میں ان تمام خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ پہنچی ہوئی ہے. اس وقت ہم اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ ایسے صاحب نسبت اور صاحب علم فہم مولانا حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب کی گفتگو سننے کا موقع ملا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس مدرسے میں یہاں پر بڑی خواتین کا تعلیم کا نظم ہے. آپ جانے سے پہلے آپ بھی ارادہ کر کے جائیں، بلکہ نام لکھا کے جائیں کہ ہم بھی اپنا وقت نکال کے یہاں پر قرآن سیکھنے اور ایسی دینی ضروری معلومات سیکھنے کے لیے آئیں گی. یہ تو کبھی مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال میں بات سن لیتے ہیں، قیمتی ہے اگرچہ کہ، لیکن روزانہ سنتے سناتے نہیں رہیں گے، عمل میں نہیں رہے گی تو غفلت بڑھتی جائے گی. اس لیے اللہ نے اس بستی پر ایک احسان کیا، بہترین موقع ہے. بڑے ریاست کے اکابر علماء حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ ان کی سرپرستی میں مدرسہ چلتا ہے. حضرت مولانا احمد عبدالرحمان صاحب مدوی دامت برکاتہ ان کی تعلیمی نگرانی ہے. اور یہ شہر میں حضرت مفتی عبدالصبور صاحب کی مکمل توجہات حاصل ہے. تو اس طریقے سے یہ ادارہ خدمت انجام دے رہا ہے. 50 خواتین پہلے سے باضابطہ پڑھ رہی ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین ہی نہیں ہے خالی، بلکہ بہو اور داماد رکھنے والی خواتین بھی الحمدللہ یہاں پر پڑھتی ہے. بڑی خواتین، اتنی بڑی خواتین بھی الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، شوق سے قرآن سیکھ رہی ہیں.
شوق سے اردو پڑھ رہی ہیں تاکہ دینی کتاب پڑھ سکیں، شوق سے مسئلے مسائل سیکھ رہی ہیں. اور الحمدللہ کچھ دنوں سے یہ سلسلہ علماء کے آنے جانے کا چل رہا تو یہ نظر آیا، اثر یہ دکھ رہا ہے کہ جو عورت پہلے سے پڑھ رہی ہے وہ دوسروں کو تشکیل کر کے لے کے آتی جا رہی ہے الحمدللہ. اور ایک خوبی ہے محسوس ہوئی گھروں کی خواتین کی کہ وہ جب یہ محسوس کی ہے کہ ہم کو قرآن کی مضبوط تعلیم یہاں مل رہی ہے اور ضروری مسائل معلوم ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو جو کہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے وہاں سے نکال کے یہاں لا کے ڈالیں. خود سے ہم تشکیل نہیں کرے اور وہ ان کو ترغیب بھی نہیں دی. ان کو سمجھ میں آیا، انہوں نے جائزہ لیا اپنے بچوں کی تعلیم کا، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہاں پر مناسب ہو تو یہاں ان کے بچے بھی پڑھ رہے. تو ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں بچی چھوٹی بچی بھی پڑھ رہی ہے تو ان کی والدہ بھی یہاں پر پڑھ رہی ہے، اور بعض ایسے بچے ہیں ان کی نانی بھی پڑھ رہی ہے، دادی بھی پڑھ رہی ہے. تو اللہ کا کرم ہے، بڑے اکابر علماء کی توجہات سے کام ہو رہا ہے. تو آپ جو خواتین اس وقت دور دراز سے آئی ہیں وہ بھی یہاں پر اپنا نام لکھائیں اور کل سے خود بھی ترتیب بنا لیں آنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی. اور یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایگزام ہال سے سیدھا یہاں پہ آ گئے بہت سے نوجوان بھائی ہمارے، ماشاءاللہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں. بہت سے میں سمجھتا ہوں بنا دوپہر کے کھانا کھا کے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی قربانیوں کے ساتھ. ہم جگہ کی بھی تنگی ہے، وسائل کی بھی تنگی ہے، تو آپ کا ہم استقبال نہیں کر سکے، صحیح مہمان نوازی نہیں کر سکے، لیکن آپ کی قدر کرتے ہیں. اور ایسے علماء کی ملاقات اور زیارت اور ان کی باتوں کو سننے کا جو اثر روحانی ہم کو ہوگا یقیناً آپ بھی محسوس کریں گے. بہرحال اس وقت میں حضرت مفتی صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب بھی دور سے تشریف لائے ہیں اپنی ضعف کے بعد بھی اور بیماری کے بعد بھی کہ ہم مفتی صاحب حیدرآباد سے آ رہے ہیں، تو خود بھی ہماری والدہ والدین ہمارے بھائی بہنیں سب آ جاتے ہیں الحمدللہ. پہلے ہر مہینے میں جب بھی یہ تربیتی اجتماع ہوتا ہے تو میں بھی ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ بھی خوشی سے آ جاتے ہیں پہلے کہ اپنے گھر کو فائدہ ہو اور اپنے دوست احباب کو، اپنے فرینڈ سرکل کو اور اپنے بستی کے لوگوں کو فائدہ. پورے شہر میں اعلان نہیں کیا اس اجلاس کا آج کے پروگرام میں، صرف بستی میں گشت کی گئی اور یہ نوجوان دوستوں سے ملاقات کر کے فونوں سے بات کی گئی. تو الحمدللہ یہاں پر اطلاعات پہنچی. ہم آپ کے سب کے خواتین کے نوجوان بھائیوں کے بھی آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمارے مکرم حضرت مفتی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں آخر میں ہمارے مدرسے کی معلمات، صدر معلمہ ہے اور حفظ کی معلمات ہے اور مکتب کی معلمات ہے اور وہ خواتین اور ہماری بہنیں جو صبح میں پڑھتی ہیں شعبہ عالمیت میں، وہ لوگ بھی 3 دن سے مستقل پوری بستی میں دور دور تک جا کر گشت کر کے لوگوں کو بار بار سمجھا کے یہاں پر لانے کا ذریعہ بنی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی محنتیں الحمدللہ کامیاب ہو گئی، اوپر جگہ تنگ ہو گئی. اس طریقے سے الحمدللہ افراد آ گئے اور استفادہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر جو بھی حضرت مفتی صاحب کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہیں سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. مجلس ختم ہونے کے بعد جو خواتین ہیں وہ نام لکھا کے ضرور اپنا اور اپنے پڑوس کا، اپنے بچوں کا تعلیم کے لیے نام لکھا کے جائیں. اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا فضل و کرم ہے. آپ کی توفیق دیتے ہیں اور آپ کی قبول فرماتے ہیں اور آپ کی نیکیاں اور ثواب عطا کرتے ہیں. اے کریم اللہ، جو کچھ بھی کام ہمارے ان ساتھیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے اسے قبول فرما لیجئے، اسے ہدایت کا ذریعہ بنا لیجئے. یہاں اس مدرسے کی ترقی کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہر گھر میں، ہر فرد میں، ہر بچے اور جوان میں یہاں کی خدمت کا اثر ہو، یہاں سے فیض پہنچے، یہاں سے دین و ایمان سیکھیں، یہاں فیملیوں کی تربیت ہو، یہاں نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ ہو.
اے کریم اللہ یہ فیصلے اپنے فضل سے فرما دے۔ اے کریم اللہ کسی لڑکی کو غیر کے حوالے ہونے سے بچا لے، ہماری جوان بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما لے، ہمارے جوان نوجوانوں کی جوانی داغدار ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی اور عیاشی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اے کریم اللہ آج یہ برائیاں دکھائی نہیں دیں گی، کل ساری دنیا کے سامنے ہماری بدکاری ظاہر ہوگی تو جہنم کے عذاب سے بھی بڑھ کر وہ عذاب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، دنیا کے برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ دنیا میں گناہ میں مبتلا ہونا در حقیقت آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اے کریم اللہ ہمیں آزمائش کا موقع نہ دے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اپنے فضل سے بچا لے، گناہوں کے اسباب سے بچا لے، گناہ کے موقع سے بچا لے۔ اے اللہ اس اجتماع کے بہانے جتنے مرد و خواتین اور جوان یہاں پر جمع ہیں سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہماری بقیہ زندگی تیری طاعت و فرما برداری پہ گزار لے۔ اے اللہ اب تک جو حصہ گزر گیا ناشکری اور نافرمانی کے ساتھ اسے معاف فرما دے، کلمے کی زندگی کلمے کی موت نصیب فرما۔ یہاں اس ادارے میں پڑھنے والی تمام خواتین کے خاندانوں میں برکت کے فیصلے فرما، یہاں جتنی خواتین جمع ہیں سب کے جمع ہونے کی برکت سے ان کی نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرما، ان کے شوہر اور ان کی اولاد کو کامل مومن بننے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں زندگیوں میں اولاد اور نسل میں برکت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو مسلمانوں کے گھر بنا، بیماریوں سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اولاد نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بغیر شادی کے ہیں ان کے لیے نیک جوڑے کے انتظام فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے لیے دن دوگنی رات چگنی ضرورت کے جتنے سامان ہوں موجودہ اور آئندہ دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے اپنے خزانے غیب سے مہیا اور انتظام فرما، مخلص معاونین نصیب فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔